نہ میں نے NDA میں دیکھا، نہ میں نے PDA میں دیکھا. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کہ آپ 20 لاکھ روپے کا چیک آ کے مار دو اس کے منہ پہ. بھائی اس کا نہ راستہ ہے نہ کوئی اور ہے، لوگ مرے ہوئے، وہ 20 لاکھ روپے کا چیک کہے گا نہیں. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت آپس میں ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومت ہے. اس وقت میں موجود ہوں آپت زدہ علاقہ بنیر میں. مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی وہ سینیٹر جناب ایمن ولی صاحب ہمارے ساتھ اس اہم انٹرویو میں موجود ہے، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بنیر کا خصوصی دورہ بھی کیا اپنی پوری عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قائدین کے ہمراہ. سر بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ سے سر. یہ کل وزیر اعظم صاحب آئے تھے، اس کے ساتھ CM صاحب بھی آئے تھے، خالی فوٹو سیشن کے لیے آئے تھے. میں اس مسئلے کو بھی سینٹ میں ہائی لائٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی پروٹوکول تھی، یہاں مقامی لوگوں کو جو ہے کچھ فائدے کے بجائے اس کو جو ہے بہت زیادہ تکلیفات دیا. تو اس طرح اس مسائل کو، اس اہم مسئلے کو آپ ہائی لائٹ کریں گے یا نہیں، اور یہ جو فوٹو سیشن حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا چینل اردو میں تو اردو میں بات کر لیتے ہیں، ورنہ بنیر میں بیٹھ کے اردو میں بات کرنا آپس میں بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے سوال میں میرے خیال میں آدھا جواب پڑا ہو. کالوں نے لوگوں کو تنگ کیا، میں نہیں سمجھتا آج میں گیا ہوں وہاں تو کوئی گیا بھی نہیں ہے. جہاں پہ لوگ رنج میں ہے، دکھ میں ہے، وہاں تو کوئی گیا بھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، اچھے آئے ہیں، لیکن اگر اتنا ہی آنا تھا تو نہ آتے. یہ 10-20 کو ادھر اسلام آباد آقا ہے، بادشاہ ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے 5 تاروں والا بھی ساتھ آیا. اتنی زحمت بھی نہ کرتے میرے خیال میں، تو ان کو جانا چاہیے تھا. اور پھر جو سپریم کمانڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تو آن دی فیلڈ ہوتے ہیں. میں تو آج اگر آیا ہوں میں نے کچھ نہیں دیکھا. نہ میں نے NDA میں دیکھا، نہ میں نے PDA میں دیکھا، نہ میں نے کوئی خدمت دیکھی. میں نے جو دیکھا وہ سڑک، ابھی تک گند نہیں صاف ہو پایا کسی سے. حکومت یا اداروں کو اتنا بھی، ادھر جو عملہ بیٹھا ہوا ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل والے، ان کو اتنا بھی نہیں کہ یار کم سے کم جا کے صفائیاں تو کر لیں. سڑکیں ابھی بھی گندی پڑی ہیں، لوگوں کے مکانات ابھی بھی گندے پڑے ہیں، اور راستے نہیں. لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. جو میتیں نکلی ہیں لوگوں نے خود کیا ہے، لوگوں نے اپنی محنت سے اور نکالی ہیں. اور حکومت جس طرح آپ نے کہا فوٹو سیشنز اور پبلسٹی سٹنٹس کے لیے تو دعوے اور کچھ کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کہ آپ 20 لاکھ روپے کا چیک آ کے مار دو اس کے منہ پہ. بھائی اس کا نہ راستہ ہے نہ کوئی اور ہے، لوگ مرے ہوئے، وہ 20 لاکھ روپے کا چیک کہے گا نہیں. یہ 20 لاکھ تو ٹھیک ہے، لیکن انفراسٹرکچر تو صحیح کرنا آپ کا کام ہے. فوراً میرے خیال میں ایک رات میں یہ تو ادھر تو چیزیں غائب کرنے کے لیے فوراً مشینیں آ جاتی ہیں اور صفائی ہو جاتی ہے. تو کیا یہ گند صفا نہیں ہو سکتا ہے اس ریاست سے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست کی سنجیدگی اس طرف، اور پھر حکومتوں کی، اور پھر بدقسمتی سے یہ جو ستم زری ہے ہماری کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت آپس میں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومت ہیں. ان کے ہمارے مسائل ایک صوبے پہ ڈال رہے، ایک وفاق پہ ڈال رہے. اللہ خیر کرے. سنجیدگی چاہیے. باقی پختون قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں. پختون قوم کے ہر مکتب فکر کو میں سلام پیش کرتا ہوں. وہ اگر انتہا پسندی نظریے والے ہیں، کوئی قوم پرست ہے، یا جو بھی ہے، میرے خیال میں سب نے بڑھ چڑھ کے یکجہ ہو کے، اگر وہ جماعت اسلامی تھا، اگر وہ خدائی خدمتگار تھا، اگر وہ JUI یا کوئی بھی، سب یکجہ ہو کے. میں نے دیکھا نا ادھر لوگوں نے باقاعدہ مجھے کہا کہ ہماری طرف سے پورے قوم کا شکریہ ادا کرنا کہ اگر یہ قوم ہمارے ساتھ اس وقت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. باقی حکومت نل ہے. اچھا سر، الیکشن کے وقت، ووٹ کے وقت سنجیدگی کے بجائے جلد بازی کرنے والے پختونوں کے نمائندے، منتخب نمائندے آج بنیر میں نظر نہیں آ رہے. وہی لوگ جنہوں نے مسترد کیے، لوگ جو ہے یہاں پر کھڑے. اس حوالے سے، اس اہم مسئلے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ان کو عوام نے پہلے بھی مسترد کیا ہے. اب اگر اب تو سمجھ آ رہی ہے، میں تو پہلے دن سے چیخ رہا تھا کہ الیکشن سے 3 دن پہلے یہ سب باتیں کھل گئی تھی کہ یہ حکومت، یہ دیکھیں یہ حکومت کس کی؟ یہ PTI کی حکومت تو نہیں ہے. مجھے کوئی بندہ آ کے، میں بار بار یہ کہتا ہوں اور میں ہر جگہ یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی آ کے کہے کہ یار یہ PTI کی حکومت ہے.
یہ عمران کی حکومت ہے. نہیں, یہ تو انہی لوگوں کی حکومت ہے جو لوگ عمران کو لے کر آئے اور تیسرا ٹرم یہاں پہ گزار رہے ہیں, اور ان کو ڈراموں کے علاوہ پختون قوم کی خدمت, اور obviously ان کو عوام لے کر نہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو عوام نہیں لے کر آئی, ان کو جو لے کر آئیے ادھر وہ خدمت میں برابر ہے. عوام کی فکر وہ کیوں کریں گے؟ عوام کی فکر وہ لوگ کریں گے جو اپنی جمہوریت کا بنیاد عوامی طاقت پہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم کو بھی کم سے کم اپنے اور پرائی کی پہچان ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کی شکل میں آئے اور آپ کو دھوکہ دے. اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے اور پرائی کی پہچان کر لے. یہ جو رویے چل رہے ہیں پختون قوم کے ساتھ, اگر ابھی بھی یہ پہچان نہ ہو پایا تو کچھ آوازیں ہیں وہ بھی دب جائیں گی. پھر اللہ خیر کرے. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا افریقہ کسی ویران ملک کی طرح ایک وطن ہوگا. اچھا سر, سینکڑوں افراد کی لاشیں ملی ہے, اس کو دفنایا گیا ہے باقاعدہ طور پر, لیکن اب بھی لوگ نیچے ملبے تلے دب چکے ہیں. صوبائی حکومت, مرکزی حکومت کیا کرنی چاہیے سر کہ جلد از جلد؟ اگین وہی بات ہے جو پہلی سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کی سنجیدگی یہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے اور وہ یہاں پہ فوجیوں کو اٹھا کے واپس لے کر چلا جاتا ہے اور قوم کی کسی کو فکر نہیں. یہ جو نکالے ہیں یہ بھی لوگوں نے خود نکالے ہیں, اور لوگ بیچارے خود گھوم رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. تو حکومت کو جلد از جلد ریلیف ایز سون ایز پاسبل ہونا چاہیے. اچھا سر, ہم نے نوٹ کیا ہے زلزلوں کے دوران, فلڈ کے دوران یا کسی اور دوسرے ڈیزاسٹر کے دوران کے جو امدادی سامان ہوتا ہے یا جو نقد کیش ہوتا ہے اس میں اکثر خرد برد ہوتا ہے. تو سر اس اہم حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جو آبادکاریاں ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے. اگر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ایسے وقت میں جو خود برد کرتے ہیں میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. ایک دن ہم سب نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم اگر سیاست کر رہے ہیں, یہ سیاست ایک خدمت ہے, ایک عبادت ہے, اس کو خدمت اور عبادت تک ہی رکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں مظلوم, محکوم اور ایسے لوگوں کا حق کھانا تباہی ہے. خدا را اس سے سب دور رہے, اور اس کی شفافیت کے لیے جتنے بھی قدم اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیجیے. سر جاتے آخری سوال جاتے خدمت کے حوالے سے آپ نے جو ہے مینشن کیے پوری انسانیت کو, پاکستانیوں کو, پختونوں کو, الخدمت کو, لیکن خدائی خدمتگار کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری سوال ہے. دیکھیں, میں بہتر تبھی لگوں گا کہ میں اوروں کی تعریف کروں, اور وہ میرا ادارہ تبھی اچھا لگے گا جب اور اس کی تعریف کرے. باقی خدائی خدمتگار آرگنائزیشن ہماری وہی باچا خان بابا کی سن 1921 کی وہی ہم نے سنگ بنیاد دوبارہ رکھی ہے, قومی خدمت کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے, اور انہی حالات کے لیے جو حالات آج آئے, اور خدا نہ کرے کہ ایسے حالات کبھی ہم دوبارہ دیکھیں. تو اور خدائی خدمتگار آرگنائزیشن ایسے حالات میں کہ صرف خدمت میں ہمیں مارا بھی جا رہا ہے, شہید بھی کیا جا رہا ہے, ہمارے دفاتر بھی بند کیے جا رہے ہیں, ہمارے ایک پشاور کے خدائی خدمتگار کو ٹارگٹ کیا, ہمارے کیمپس کو باقاعدہ پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ بند کرو, ہمارے باقاعدہ خدائی خدمتگاروں کو یہ پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ جیکٹس نہ پہنے. تو اس ماحول میں, اس گھٹن کے ماحول میں کہ یہ ریاست یا یہ حکومت ہماری خدائی خدمتگاری بھی نہیں برداشت کر پا رہی, میں سلام پیش کرتا ہوں تمام تر خدائی خدمتگار, سالار اعلیٰ اجاز یوسف زئی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم, اور پھر ہمارے بنیر کے سالار اور ان کی ٹیم اور تمام ورکرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس طرح وہ خدمت کی اور کر رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ فار یور اسپیشل ٹائم. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تو یہ تھے مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی و سینیٹر جناب ایمن ولی صاحب, جن کی خصوصی اور تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, جن کا یہ خصوصی دورہ تھا آج اپنے مرکزی و صوبائی قائدین کے ہمراہ بنیر آئے.